ہمارے چینل میں آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ شکریہ۔ شادی کی پہلی رات شوہر نے میرا لہنگا اتارا، پھر سو گیا، لیکن ہم بستری نہیں کی۔ اب روز شوہر ایسے ہی کرتا، میرے کپڑے اتار کر خود سو جاتا۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے سوتے ہوئے شوہر کو میرا نام ایمن ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنے بہن اور بہنوئی کی رحم و کرم پر پل بڑھ رہی تھی، لیکن ایک رات بہنوئی نے اتنی گندی حرکت کی کہ میری بہن نے بس جھٹ پٹ میرا رشتہ طے کروایا تھا اور مجھے رخصت کر کے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ اس کے شوہر کی گندی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی اور وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے بس آنکھیں بند کر کے میری رخصتی کی اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب پلٹ کر کبھی اس دہلیز پر نہ آنا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اب کبھی بھی اس کی زندگی میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی۔ میری خوبصورتی اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا رعب بن گئی تھی اور میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے شوہر کے گھر پہنچ گئی تھی۔ میرا ہر رشتہ ختم ہو چکا تھا، اب بس یہ ایک رشتہ باقی تھا جو میرے شوہر کے ساتھ کچھ دیر پہلے ہی قائم ہوا تھا۔ ہم جیسی یتیم لڑکیوں کے ساتھ زمانہ ایسے ہی سلوک کرتا ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد جس بڑی بہن نے مجھے خود اپنے گھر میں جگہ دی تھی، اپنے شوہر کی وجہ سے اس نے خود ہی مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال دیا، کیونکہ اب اس کے لیے اس کا گھر مجھ سے زیادہ اہم ہو چکا تھا۔ اپنے آنسو بہائے میں سسرال پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ ایک عالیشان سا محل تھا، ہر طرح کی آسائش یہاں موجود تھی۔ مجھے رخصت کروا کر لانے والی میری ساس نے بڑی محبت سے مجھے میرے کمرے میں بٹھایا تھا اور یہ کہہ کر چلی گئی تھی کہ اب تم نے ساری زندگی میرے بیٹے کے ساتھ ہی گزارنی ہے، کبھی اس کی کوئی شکایت میرے پاس نہ لانا، بلکہ اپنے معاملات اس کمرے میں ہی حل کرنا۔ ان کے لہجے میں عجیب طرح سی نصیحت تھی، جیسے کچھ سمجھانا چاہتی ہوں، اور پھر ان کے جانے کے بعد میں خاموشی سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ میں اتنی خوش قسمت تو نہیں تھی کہ ایک چھوٹے سے گھر سے اٹھ کر اس بڑے سے محل میں آ جاتی۔ آخر کیوں مجھے جیسی یتیم لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا کر لایا گیا تھا؟ یہ سوال بار بار میرے دل میں جنم لے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ میرا شوہر کمرے میں آ گیا اور اس پر نظر پڑتے ہی میں بالکل حیران رہ گئی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، پہلی دفعہ میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری بہن نے بس آنکھیں بند کر کے مجھے اپنی زندگی سے نکالا ہے، تو میری شادی کسی ایرے گیرے سے، کسی بڑی عمر کے مرد سے ہی کی ہوگی۔ ویسے بھی ہم جیسی غریب یتیم لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں؟ یہ دیکھ کر میں بالکل دنگ رہ گئی تھی کہ میرا شوہر ایک 27 سال کا جوان اور خوبصورت مرد تھا، جس کی بھوری آنکھیں اپنی طرف مجھے کھینچ رہی تھیں۔ میں نے آج تک اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ خوبصورتی کا لفظ صرف عورتوں کے لیے ہے، لیکن اپنے شوہر کو دیکھ کر میرا ہر خیال بدل گیا تھا۔ اپنی بہن کے لیے میرا دل صاف ہو گیا تھا کہ اس نے جلد بازی میں میرے حق میں کوئی برا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ میرے شوہر کی گہری نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، اس لیے میں نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور بس مجھے غور سے دیکھتا رہا، اور پھر ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر جب مجھے اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو میرے سارے وجود سے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھا تھا۔ اس کی آواز پھر میرے کانوں میں گونجی تھی، اور اب کے بعد اس کے لہجے میں سختی تھی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے تھے اور میں شرم سے چور چور ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، نظر اٹھا کر اسے دیکھوں یا پھر کوئی سوال پوچھوں۔ اتنے میں اس نے بری طرح میرا گھونگھٹ کھینچ کر دور پھینکا تھا اور پھر چیخ کر کہا تھا کہ سنائی نہیں دیتا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنے پورے کپڑے اتار دو۔ اس کی تیز آواز پر میں اس طرح روئی تھی، اس کی آواز نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ میرا رونا دیکھ کر وہ زور زور سے چیخا اور کہنے لگا کہ اپنی آواز بند رکھو
اور جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ کرو۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ وہ عجیب سے انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گی تو وہ کسی بھی حد سے گزر جائے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی شرٹ سائڈ پر کرنی شروع کی تو وہ بڑے مزے سے سگریٹ اپنے ہونٹوں میں لگا کر مجھ پر نظریں جمائے بیٹھ گیا۔ میں شادی کو لے کر بہت زیادہ تو خوش نہیں تھی اور نہ ہی کچھ خواب لے کر اس گھر میں آئی تھی، لیکن میرا شوہر میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا مجھے اس کی توقع بھی نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے لرزتے کانپتے میں نے اپنے وجود سے اپنے کپڑے جدا کر دیے تھے اور بس سر جھکائے شرمندگی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ویسے تو ہمارا جائز رشتہ تھا اور اپنے شوہر کے سامنے اس طرح پیش ہونا کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن جو کچھ میرے شوہر نے کیا تھا وہ انداز غلط تھا۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں بالکل بے لباس تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے کپڑے اتارے وہ اٹھ کر میرے قریب چلا آیا۔ میں ڈر کے مارے اپنے آپ میں سمٹ گئی کہ اب نہ جانے کیا کرے گا، لیکن اس نے میرا بستر سیٹ کیا اور کہنے لگا چلو لیٹ جاؤ، رات بہت ہو رہی ہے، اور پھر اس نے مجھے ایسے ہی برہنہ حالت میں بستر پر لٹا دیا اور خود بھی بستر پر لیٹ گیا۔ میں بری طرح کپکپا رہی تھی کہ نہ جانے وہ رات مجھ پر کیسے کیسے ستم ڈھائے گی، لیکن کچھ دیر بعد مجھ پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کیونکہ میرا شوہر سو چکا تھا۔ اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی اور میں برہنہ حالت میں ہی اپنی جگہ پر لیٹی رہ گئی تھی۔ شوہر کے سو جانے کے باوجود بھی میں اتنی ہی خوف زدہ تھی کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوبارہ اپنا لباس بھی نہ پہن سکی۔ میری آنکھوں میں گزری راتوں کا منظر چل رہا تھا۔ کاش میرا بہنوئی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا تو میری بہن یوں مجھے اپنے گھر سے باہر نہ نکالتی۔ میرے ابا کے انتقال کو 3 مہینے ہوئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں بالکل بے آسرا ہو گئی تھی کیونکہ ہماری اماں کا بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ایسے میں میری بڑی بہن نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے سسرال لے گئی، جہاں وہ، اس کا شوہر اور 4 بچے رہتے تھے۔ مجھے تسلی تھی کہ میرے ساتھ میری بڑی بہن ہے، لیکن پھر میرے بہنوئی کی نظروں نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ بہانے بہانے سے وہ میرے قریب رہنے لگے، کبھی مجھے چھونے کی کوشش کرتے تو کبھی عجیب و غریب سی باتیں کرتے۔ ہر وقت وہ اپنی نظریں میرے وجود پر جما کر بیٹھ جاتے۔ 1-2 دفعہ تو انہوں نے میرا دوپٹہ پکڑ کر کھینچ دیا تھا اور پھر اسے مذاق کا نام دیا تھا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ یہ مذاق نہیں ہے۔ ایک لڑکی اپنے اوپر اٹھنے والی نگاہ کو بہت اچھی طرح پہچانتی ہے اور مجھے یہی لگتا تھا کہ میرے بہنوئی کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن میں ان کے رحم و کرم پر جی رہی تھی، بالکل خاموش تھی۔ پھر ایک دن میں نہا کر نکلی تو میرے پاس دوپٹہ نہیں تھا۔ میں بالکل بے فکر تھی کیونکہ میرے حساب سے اس وقت گھر میں میرے بہنوئی موجود نہیں تھے، اسی لیے میں سکون سے اپنے گیلے بالوں کو سکھانے لگی، لیکن اتنے میں سہیل بھائی کچن سے نکل کر میری طرف چلے آئے اور بے اختیار ہی انہوں نے میرے بالوں کو چھوا تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی اور وہ مسکرا اٹھے تھے۔ میرا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا اور اتنے میں میری بہن وہاں آ گئی تھی۔ اپنے شوہر کی موجودگی اور میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یہ بات میری بہن نے بھی محسوس کر لی تھی کہ سہیل بھائی کا رویہ کچھ عجیب سا ہے۔ پھر ایک رات تو حد ہو گئی۔ میری بہن بچوں کو سلانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تو میرے بہنوئی بغیر اجازت میرے کمرے میں چلے آئے۔ میں نے انہیں دیکھا تو پوچھا، سہیل بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ سیدھے میرے بستر پر آ گئے اور کہنے لگے، ہاں مجھے ایک جوان اور حسین بیوی کی ضرورت ہے۔ بچے پیدا کر کے تو میری بیوی بے ڈول ہو گئی ہے۔ ان کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، لیکن ان کی آنکھوں میں بے حیائی بھری ہوئی تھی۔ وہ ہوس زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے بستر پر آئے تو میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ سہیل بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میں ان کے پاس ہی بستر پر گری تھی۔ میرے حلق سے چیخ نکلی تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ کہنے لگے، تمہارے قریب رہ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ میں کتنا گھاٹے کا سودا کر بیٹھا
बैठा हूँ। मुझे तुम्हारी बड़ी बहन से नहीं बल्कि तुमसे शादी करनी चाहिए थी। इससे पहले कि मैं अपने बहनोई की किसी भी बात का जवाब देती, मेरी बहन पीछे से चली आई और इसने मुझे सुहेल भाई के साथ बिस्तर पर देख लिया। बस फिर क्या था, इस रात घर में खूब हंगामा हुआ। मैंने अपनी बहन को बताना चाहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। और फिर अगले ही दिन मेरी बहन ने ये तय कर लिया कि मैं मजीद इसके साथ नहीं रह सकती। वो तो चाहती थी कि मैं किसी यतीम खाने चली जाऊं, लेकिन मैंने इसके आगे हाथ पांव जोड़ दिए कि मैं किसी यतीम खाने नहीं जा सकती। मुझे इस बात पर गुस्सा था कि गलती सुहेल भाई की थी, लेकिन सजा मुझे मिल रही थी। मेरी बहन अपने शोहर को कुछ कहने के बजाय मेरे साथ जुल्म करने पर उतर आई थी। मैंने अपनी बहन से इल्तिजा की कि मैं किसी यतीम खाने या दारुल ईमान नहीं जाना चाहती, इसलिए फिर इसने मेरी शादी का फैसला किया और जल्दबाजी में रिश्ते वाली के जरिए से रिश्ता तय करके सादगी से मुझे रुखसत कर दिया। सुहेल भाई ने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह वो मेरी शादी रुकवा दे। रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी इनकी डिटाई में कोई फर्क नहीं आया था, क्योंकि इन्हें पता था कि मेरी बहन इन्हें नहीं छोड़ सकती। हम बहनों के पास कोई ठिकाना, कोई आसरा नहीं था और इसी बात का वो फायदा उठा रहे थे। मेरी बहन को भी मालूम था कि मुझ जैसी जवान और हसीन लड़की को अपने घर रखकर वो अपने ही घर की गृहस्थी को तबाह कर लेगी। इसीलिए मेरे बारे में सोचने की बजाय इसने अपने घर को बचाने का फैसला किया और मुझे हमाद के साथ रुखसत कर दिया। मैंने ये सोचकर शादी की थी कि कम से कम एक छत और शोहर का तहफ़्फ़ुज़ नसीब हो जाएगा, फिर भले ही वो बड़ी उम्र का या गरीब ही क्यों ना हो, मैं गुजारा कर लूंगी। लेकिन जिस तरह का सलूक मेरे शोहर ने मेरे साथ किया था, इसके बाद तो मुझे अपनी जिंदगी जहन्नुम नजर आ रही थी। सारी रात मैं यूं ही बरहना हालत में अपने शोहर के पहलू में लेटी रही थी और फिर सुबह जब वो उठा था तो इसका लहजा बिल्कुल नॉर्मल था। एक नजर मुझ पर डालकर कहने लगा, जाकर लिबास पहनो, तैयार हो, मामा नीचे इंतजार कर रही होंगी। इसके बदले हुए लहजे को सुनकर मैं फिर हैरान रह गई थी। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और तैयार होकर नीचे पहुंची तो वहां मेरी सास डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। इन्होंने बस एक सरसरी सी नजर मुझ पर डाली थी और तोहफे के नाम पर कीमती सोने की अंगूठी मुझे दी थी। मैं तो इन्हें ये भी ना बता सकी थी कि इनके बेटे ने रात मेरे साथ कैसा सलूक किया। हमाद भी साथ ही बैठे थे। नाश्ते के बाद मेरी सास कहने लगी कि वो अपने बड़े बेटे के पास दुबई जा रही है, क्योंकि अब हमाद की जिम्मेदारी उठाने के लिए तुम आ गई हो। इतनी जल्दी मैंने शादी भी इसीलिए करवाई थी क्योंकि मेरा वीजा लग गया था। ये सुनकर मैं परेशान हो गई थी कि मैं इस घर में अकेले कैसे रहूंगी, लेकिन मेरी सास ने मुझे हमाद के हवाले छोड़ दिया था और खुद इसी शाम चली गई। सारा दिन हमाद ना जाने कहाँ रह गए थे। इनका कोई कारोबार था, शायद वो इसी में मसरूफ थे और मैं कमरे में बंद बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। और फिर जब रात को वो आए तो इनके होंठों में सिगरेट थी और वो नजरें फिर मेरे वजूद पर जमी थी। मुस्कुरा कर मुझे देखते हुए कहने लगे, चलो शाबाश, कपड़े उतारो और एक तरफ रख दो, तुम मुझे कपड़ों में अच्छी नहीं लगती हो। मैंने हमाद से कहा कि आप मेरे शोहर हैं, मुझ पर हक रखते हैं, तो फिर इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं। मेरी बात सुनते ही हमाद ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और फिर तेज लहजे में कहने लगे, मेरे साथ जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीधी तरह कपड़े नहीं उतारोगी तो मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा। अचानक ही इनके हाथ में मुझे ब्लेड नजर आया और ये देखकर मेरी जान निकल गई थी कि मैंने जल्दी से अपने कपड़े उतार कर एक तरफ रख दिए थे और आंखें बंद करके खड़ी हो गई थी। मेरी इस हरकत पर हमाद कहने लगे कि ऐसे क्यों खड़ी हो, चलो लेटो। और फिर जबरदस्ती इन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और खुद मेरे साथ ही लेट गए, लेकिन मुझे हाथ तक ना लगाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। सारी रात में बस आंसू ही बहाती रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है। न शोहर का मिजाज समझ में आया, न सुहेल भाई की हवस।
میری ساس کا اچانک کیوں چلے جانا بھی کون اپنی نئی بہو کو اس طرح بیٹے کے پاس چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن میری زندگی میں ہر چیز ادھوری تھی۔ اور پھر یہ دوسری رات بھی ایسے ہی گزر گئی تھی اور آہستہ آہستہ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ سارا دن میں خاموش چپ چاپ سی بیٹھی رہتی۔ ایک ملازمہ آتی تھی جو سارا کام کاج کرتی اور پھر واپس چلی جاتی تھی۔ کھانا بھی وہی تیار کرتی تھی۔ میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، میں بس ذہنی مریضہ کے طور پر ایک کونے سے لگ گئی تھی۔ سارا دن خاموش بیٹھتی اور رات برہنہ حالت میں گزار دیتی۔ دھیرے دھیرے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے شوہر میں اس کے سوا اور کوئی برائی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دی تھی، نہ ہی کوئی اذیت دی تھی، نہ مجھ سے کوئی بد کلامی کرتے تھے، نہ یتیم ہونے کا طعنہ مارا تھا، نہ خالی ہاتھ رخصت ہو کر آنے کا طعنہ دیا۔ بس ان کی ایک ہی بات ہوتی کہ برہنہ ہو اور لیٹ جاؤ، اور یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ حماد کے لیے نرم ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے، محبت بھری باتیں کرے۔ اتنے خوبصورت شوہر سے منہ پھیرنا میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ پھر شاید نکاح کی بھی کشش تھی، میرے دل میں ان کے لیے جگہ بنے رہی تھی، لیکن حماد نے نہ کبھی میرا ہاتھ پکڑا تھا، نہ محبت کے دو بول بولے تھے۔ میں دھیرے دھیرے ان کے ساتھ کے لیے ترسنے لگی تھی۔ جذبات اور خواہشات میرے دل میں بھی تھے۔ پھر میرا محرم میرے پاس ہوتا تھا تو میں اس کا ساتھ بھی چاہنے لگی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں حماد کی طرف سے پہل کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ ان مہینوں میں میرا دل حماد سے جڑ گیا تھا۔ لیکن حماد نے کوئی پہل نہ کی تو میں نے ایک رات فیصلہ کیا کہ ہمارے درمیان کی دوریاں مٹا دوں گی، شاید کہ اسی طرح ہمارا رشتہ کچھ بہتر ہو جائے۔ دراصل میں بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی، بس اسی لیے اس رات جیسے ہی حماد سوئے تھے تو میں نے خود ان کے کپڑے اتار دیے، لیکن پھر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ اپنے شوہر کے جسم پر تو میں دیکھنے ہی والی تھی کہ حماد کی آنکھ کھل گئی تھی، اور جیسے ہی وہ اٹھے انہوں نے دیکھا کہ ان کے وجود پر کپڑے نہیں ہیں تو وہ نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے پہننے لگے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے حماد سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تو وہ اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر جاتے میں نے فوراً ہی انہیں پکڑ لیا، انہیں بازو سے تھاما اور بستر پر بٹھا دیا، ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان سے کہا کہ حماد مجھے بتائیں یہ کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی ساتھی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اگر آپ اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ مجھے بتائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری محبت والی بات پر حماد نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا، پھر وہ رونے لگے تھے۔ میں حیرت سے انہیں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر حماد نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حماد کہنے لگے کہ میرے بابا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے بابا مجھے اچھی تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اسی لیے اپنے ساتھ لندن لے گئے تھے۔ میری مما اور بابا لندن میں ہی رہتے تھے اور میں وہیں کے ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ وہ بہت بڑا اسکول تھا جہاں امیروں کے بچے آتے تھے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھا، اس لیے ہر ایک کی نظر مجھ پر ٹھہرتی تھی۔ میں اسی طرح کالج میں پہنچ گیا۔ پھر ایک روز چھٹی کے وقت مجھے کلاس کے کچھ لڑکوں نے اسائنمنٹ کے نام پر روک لیا۔ میں ان کے ساتھ رکا تو وہ مجھے زبردستی اپنے گھر لے گئے کہ مل کر اسائنمنٹ بنائیں گے۔ میں سیدھا سادھا سا تھا، ان کے آگے میری زیادہ نہ چلی۔ وہ انگریز لڑکے تھے۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گیا اور وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ وہ گھر بالکل خالی تھا، وہاں اور کوئی نہیں تھا، بس وہ 6 لڑکے اور میں تھا۔ پھر اچانک ان لڑکوں نے مجھے کہا کہ اپنے کپڑے اتارو، اور یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے؟ تو ان لوگوں نے زبردستی مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے کپڑے اتاروں، اور پھر خود کھینچ تان کے میرے کپڑے اتار دیے۔ مجھے برہنہ کر کے ان کے چہروں پر ایک عجیب سی خوشی آئی تھی، اور پھر ان لڑکوں نے باری باری مجھے اپنی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، میرے اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے زیادتی کا نشانہ بنا کر اپنی ہوس پوری کر کے وہ مجھے چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ شام تک میں اسی گھر میں پڑا رہا تھا، اور پھر میرے ماں باپ پولیس کی مدد سے مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے۔ میری حالت بہت بری تھی۔ میرے والد نے پولیس کیس کروایا اور وہ لڑکے گرفتار ہو گئے، لیکن ان کی گرفتاری سے میری ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو سکی۔ میں ہر روز جیتا تھا
طرح ہر روز مرتا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میری ماں اس دنیا سے چل بسی اور میرے بابا مجھے لے کر واپس پاکستان آ گئے۔ میری تعلیم بھی ادھوری رہ گئی۔ پھر میرے خاطر بابا نے دوسری شادی کی تاکہ کوئی عورت اگر مجھے سنبھال لے، لیکن میں سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتا۔ کچھ وقت گزرا تو بابا نے مجھے کاروبار میں شامل کیا، میرا دھیان بٹایا۔ میری سوتیلی ماں نے بھی میرا بہت خیال کیا، جبکہ وہ پہلے سے 3 بچوں کی ماں تھی اور ان کے بچے دبئی میں ہی رہتے تھے۔ وہ بابا کی دوست کی بیوہ تھی جسے بابا نے میرے خاطر شادی کی تھی۔ میری ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے بچے چھوڑ کر وہ یہاں میرے ساتھ رہی اور پھر میرے بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ میری ذہنی حالت اب بھی بہتر نہیں تھی، مگر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری شادی کے بعد شاید میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس لیے ماما نے میری شادی کروائی کیونکہ انہیں اپنے بچوں کے پاس جانا تھا۔ مجھے بھی لگا تھا کہ شادی کے بعد شاید میں سنبھل جاؤں گا، لیکن جب میں نے اس رات تمہیں کمرے میں دیکھا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ تم میرے آگے بالکل بے بس ہو اور جو میں چاہوں گا کروں گا، تو میرے اندر بدلے کی آگ نے جنم لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ وہی کیا جو ان لڑکوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ مجھے بے بس پا کر انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ میں تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں کر سکتا تھا، البتہ تمہارے کپڑے اتروا کر مجھے عجیب سی تسکین ملتی تھی، جیسے میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہو۔ اسی لیے میں ہر رات تمہارے ساتھ یہی سلوک کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ میرا علاج بھی چل رہا تھا۔ میں نے اپنے ڈاکٹر کو بھی اپنے مسئلے سے آگاہ کیا تو انہوں نے میری بہت مدد کی اور دھیرے دھیرے میرے دل کو نرم کرنے لگے۔ میرے دل میں تمہاری محبت پروان چڑھنے لگی۔ میں نے تمہارے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا، لیکن خود کو اس ظلم سے بھی نہ روک پایا جو میرے ساتھ ہوا تھا، مگر آج تم نے میرے جسم پر موجود سارے نشان دیکھ لیے جو ان لڑکوں کی بدولت مجھے ملے تھے۔ بہت علاج کے باوجود بھی یہ نشان نہیں گئے اور اسی وجہ سے مجھے ہر دن وہ شام یاد آتی ہے جب میں نے اپنا آپ لوٹایا تھا۔ حماد روتے ہوئے کہنے لگے، ایمن میں جانتا ہوں اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن میرے دل و دماغ پر وہ شام بھاری ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر کسی سے اس شام کا بدلہ لوں۔ حماد اپنے بالوں کو مٹھیوں میں نوچتے ہوئے رو رہے تھے۔ ان کی بات سنتے ہی میں نے انہیں سینے سے لگا لیا تھا۔ ان کے جسم پر موجود زخموں کے نشانات نے میرا دل جیت لیا تھا، اور یہ جان کر کہ حماد جیسے خوبصورت لڑکے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے، میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ آج کل کے دور میں لڑکے بھی محفوظ نہیں ہیں، یہ سوچ کر ہی میں گھبرا گئی تھی۔ میں تو یتیم خانے جانے کے نام سے اس لیے ڈرتی تھی کیونکہ میں نے سنا تھا کہ وہاں لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ مجھے تو سہیل بھائی بھی بھیڑیا دکھائی دیتا تھا۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ میں یتیم ہوں اس لیے وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، لیکن حماد تو اپنے ماما اور بابا کے ہوتے ہوئے بھی چند آوارہ لڑکوں کی بھیٹ چڑھ گیا تھا۔ حماد کی سچائی جاننے کے بعد میں نے حماد کو آہستہ آہستہ محبت اور توجہ دینی شروع کی۔ ان کا علاج تو پہلے سے چل رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے لگی اور پھر دھیرے دھیرے ہمارے درمیان کے تعلقات بہتر ہونے لگے۔ آج میری اور حماد کی شادی کو 3 سال ہونے والے ہیں۔ ان سالوں میں ان کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ان کا رویہ نارمل ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ کسی لڑکے کے ساتھ ایسی زیادتی نہ ہو۔ بیٹیوں کے حق میں تو ہر کوئی دعا مانگتا ہے، لیکن ہمیں بیٹوں کے اچھے نصیب کی بھی دعا مانگنی چاہیے، ورنہ حماد جیسے امیر اور خوبصورت لڑکے بھی پھنس جاتے ہیں۔